نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ الوداع کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامد فرمایا. جمعۃ الوداع کے حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو توبۃ نصوحا ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں توبہ کے فضائل کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا گیا. آج جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم توبہ کا معنی، مفہوم اور توبہ کی شرائط پہ جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. چونکہ آداب کو بھی بیان کرنا تھا لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے تو آداب پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے آداب کو بھی بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں توبۃ نصوحا کرو، خالص توبہ، سچی توبہ کرو. اور رب تعالیٰ کو عمل توبہ بہت زیادہ پسند ہے. تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اگر کوئی بندہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر وہ پھر بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. توبہ کا معنی جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبہ، کہ پشیمان ہونا، نادم ہونا، یعنی جو زندگی میں گناہ اس سے سرزد ہوا ہے ہر وقت جو ہے وہ اس کے دل میں کھٹکا لگا رہے ہیں کہ یہ جو گناہ کیا ہے پتہ نہیں اس سے میری توبہ قبول ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی، اور امید رکھیں کہ رب تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. اور پھر جب وہ اللہ کے حضور گر گڑائے، چاہے وہ دعا کی صورت میں رب تعالیٰ سے التجا کرے، چاہے وہ قیام و رکوع و سجود کی حالت میں رب کو مناتے ہوئے اللہ کے حضور توبہ کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسے کہ رب تعالیٰ یہ جو نافرمانی مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو مجھ سے معاف کرے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس کو نقل کیا گیا، کفارۃ الذنب الندامہ، کہ جو بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے اس گناہ کا کفارہ جو ہے وہ ندامت ہی ہے. کفارہ کہتے ہیں کہ اس کو صاف کر دے، پاک کر دے. جیسے حالت روزہ میں اگر کوئی عمل زواج کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے، قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ہے. ایسے ہی گناہ کا کفارہ بھی ہے. اور گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ کہ وہ ندامت کو حاصل کرے، پشیمان ہو، وہ اللہ کے حضور گر گڑائے، روئے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت کو نقل کیا کہ ایک شخص صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، میں نے زندگی میں یہ گناہ کیا ہے، اس کا ارتکاب مجھ سے ہو گیا ہے، کیا اس عمل کی توبہ ہے؟ جب اس نے اس عمل کا اظہار بھی کیا اور سوال بھی کیا تو اس صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس شخص سے جو ہے وہ منہ پھیر دیا، اس کی طرف دیکھا نہیں، منہ پھیر دیا۔ پھر وہ جو ہے وہ اس نے عرض کی مجھ سے یہ عمل ہوا ہے، اور پھر آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بھی جاری تھے، وہ رو بھی رہا تھا۔ جب یہ عمل صحابی رسول نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جنہیں رب تعالیٰ جو ہے وہ، جن میں سے ایک توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی بند نہیں کرتا، باقی جو ہے وہ کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں۔ تو اس کے حضور سچی توبہ کر، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، وہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو رجوع کر لے اس کی طرف، تو اس کا ہو کے رہ جا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ بندہ تائب ہو تو ندامت بھی ہو، پشیمانی بھی ہو، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے روئے کہ رب تعالیٰ یہ نافرمانی ہے، آئندہ زندگی میں یہ نافرمانی نہیں ہو۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ کے متعلق فرماتے ہیں، اور ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ توبہ یہ ہے کہ دل نادم ہو، وہی پشیمان ہو، اور زبان سے بخشش طلب کرتا رہے، یعنی اس زبان پہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور اس سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ توبہ یہ ہے کہ وہ پھر اعضائے ظاہری، یہ جو بندے کے ہاتھ پاؤں یہ اعضائے ظاہری ہیں، اس سے پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ کو ترک کر دے۔ یہ اعضائے ظاہری اللہ کے حضور جھکے پھر، اور اللہ کے رسول نے جیسے زندگی بسر کی اس کی زندگی پھر جو ہے وہ اس حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر ہے، تب جا کے اسے سچی توبہ جو ہے وہ نصیب ہو، تب جا کے وہ توبہ نصوحہ ہو۔ اور اسی طرح یہ تو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، حقوق العباد بھی ایسے ہی ہیں کہ کسی پر ظلم کے لیے اس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ کوئی ظلم کرتا ہے تو اس زبان سے جو ہے وہ ظلم کا اظہار کرے کہ تو ظالم ہے، یعنی اس کے اعضاء بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی طرف لوٹائے، وہ نیک اعمال کرے۔ اور شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ کشیریہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے امام کشیری نے، فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا ہر چیز سے رجوع کر لے، ہر چیز سے رجوع کر لوٹ جائے، اسی کا ہو کر رہ جا، پھر جو اس رب تعالیٰ کا قول ہے تیری زندگی اس قول کے مطابق گزرے، اور جو اس نے اپنے پیارے نبی کو عطا کیا تیری زندگی پھر اس کے مطابق۔ سو توبہ کا معنی یہ ہوا کہ شریعت میں جو مذموم ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، ہر وہ عمل جس کی مذمت شریعت میں کی گئی ہے، بندہ اس سے رک جائے اور رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر جب وہ اللہ سے جو ہے وہ توبہ کرے گا، اسے توبہ النصوحہ نصیب ہوگی، پھر اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ اور حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر جب وہ توبہ النصوحہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، کتاب التوبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست رحمت توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، کشادہ ہے، اور اس کے لیے جو رات سے صبح تک اور صبح سے شام تک گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ کا دست رحمت کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے اپنا دست توبہ جو ہے رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کیسے کھول کے رکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ جو دن رات گناہ کرتا رہتا ہے۔
سو بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اسے کیا چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور یہی وراثت ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اکڑ نہ جائے، اکڑا کون تھا؟ شیطان۔ جب وہ اکڑا تو وہ مردود ہو گیا، لیکن جب بندہ حضرت آدم کی سنت پر عمل کرے گا تو پھر رب تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تطلع الشمس من المغرب، یہاں تک کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی توبہ قبول فرماتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ جو ہے وہ اگر وہ زندہ ہے تو جب تک حالت غرغرہ میں نہیں جاتا، یعنی موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، جب کشف کی حالت ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے اس کی توبہ کو قبول کر دیا۔ سو اے بندہ غافل، تو کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس حوالے سے؟ جس چیز پہ ہم ناز کرتے ہیں وہ تو ہماری جان بھی اپنی نہیں ہے، ہم تو مال و دولت پہ جو ہے وہ ناز کرتے ہیں، جان بھی ہماری نہیں ہے کہ کب نکل جائے اس کی خبر بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود نہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ہم بے خوف ہو چکے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن پھر بھی امید ہے اور بڑی پختہ اور پکی امید ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہوئے۔ اور اگر حقوق العباد ہے تو اس میں بھی کوتاہیاں ہیں، اس کو تو ہم تو بات ہی نہیں کرتے، بھئی کسی پہ ظلم ہو رہا تو ہوتا رہے۔ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ہے، برائی بیان کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں۔ اور حقوق العباد ہے، اس میں اگر یہ حال ہے تو کوتاہی ہے، اس میں بھی عذاب ہے۔ اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو خواہ حقوق العباد سے ہو، جب تک وہ رجوع نہیں کرے گا اس کو سچی توبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں تو معمول بن چکا ہے کہ ہم تسبیح پکڑ لیتے تو بس استغفار، بس وہ ہم نے کرے، ہم نے توبہ کر دیا۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم اس قدر دنیا دار ہو چکے کہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے ہم تو کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا معنی میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کیا، خوف ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، امید ہو کہ وہ رب تعالیٰ قبول ہوئی۔ دونوں چیزوں کے درمیان اس کا ایمان ہونا چاہیے، ایک حبشی اور کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے، کتاب التوبہ میں احیاء الامام غزالی جو ہے اس روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ ایک حبشی کالے رنگ کا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں ایک بے حیائی کا کام کر چکا ہوں، وہ ارتکاب ہوا مجھے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں تیری توبہ قبول ہو گئی۔ وہ چلا گیا، پھر واپس آیا، عرض کی یا رسول اللہ جو میں گناہ کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر، کہا کہ رب مجھے دیکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں رب تجھے دیکھتا ہے۔ حضور راوی بیان کرتے ہیں کہ بس یہ سننا تھا کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس گناہ کو رب دیکھتا ہے، چیخ ماری تو وہ وصال فرما وصال فرما۔ تو بندہ سوچے کہ کوئی گناہ بھی کرتا ہے وہ مخلوق سے تو چھپ سکتا ہے، رب سے چھپ نہیں سکتا۔ رب تو دیکھ رہا ہے، اور رب دیکھ رہا ہے وہ پھر گناہ کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من شاب طائب، کہ وہ نوجوان جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ کو وہ نوجوان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑھاپا آ جائے تو بندہ اگلی زندگی کی فکر کرتا ہے، جوانی میں جو ہے وہ شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ
جوانی میں جو توبہ کرتا ہے اسے پیغمبری شیوا بھی کہا گیا ہے. یہ عمر ہے آج. اگر ہم آج نوجوان ہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ ڈھل جائے گی، ختم ہو جائے گی. سو جوانی میں توبہ کریں، اور اگر بڑھاپا آ گیا ہے اور زندگی جو ہے وہ اس سے ایسے ہی گزر گئی تب بھی وہ توبہ کرے. اس لیے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی میرے بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو میں حیا فرماتا ہوں. توبہ کی شرائط بھی ہے، اور توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے، اور ان شرائط کو امام قشیری علیہ رحمہ نے رسالہ قشیریہ میں نقل کیا ہے. تصوف کی امہات الکتب میں آتا ہے رسالہ قشیریہ. فرماتے ہیں کہ جن امور میں شریعت کی اس نے مخالفت کی اس پر ندامت کا اظہار کرے. جن امور میں اس نے جو خلاف ورزی کی. دوسرا، اپنی غلطی کو فوراً چھوڑ دے. اور تیسرا یہ کہ ارادہ کرنا کہ جو اس نے گناہ کیے دوبارہ نہیں کرے گا. یہ شرائط ہے اس کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زبان سے توبہ توبہ جو وہ کرتے رہتے ہیں. اگر ہمارا حال یہی ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک ہم شرائط کو پورا نہیں کریں گے، اور جب تک سچے دل سے توبہ نہیں کریں گے. کیونکہ بندہ جب کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس گناہ کی لذت کو بھی محسوس نہ کرے. وہ اگر وہ اس گناہ کی لذت کو محسوس کرتا ہے تو اس نے سچی توبہ نہیں کی. جیسے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا. اس کے دل میں خیال ہوا کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، کیوں نہ میں اس کی طرف رجوع کروں، اللہ کی طرف رجوع کروں. اس نے توبہ کی، کئی سال عبادت کرتا رہا، اللہ کو مناتا رہا، اللہ کے حضور سجدے کرتا رہا، اور کوئی کام بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی. پریشان ہوا کہ میری توبہ کیوں نہیں قبول ہو رہی. جو اس دور کے نبی تھے، امام غزالی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ اس نبی کی بارگاہ میں چلا گیا. وہ اس نبی کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کے عرض کرنے لگا، اے نبی، کافی عرصہ ہوا اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں لیکن میری توبہ قبول نہیں ہو رہی. اس نبی نے اللہ کے حضور سفارش کی کہ باری تعالیٰ تو اس بندے کو معاف فرما دے. رب تعالیٰ نے وہی فرمائی اس نبی کی طرف کہ اگر سارے فرشتے بھی اس کی سفارش کریں تو میں اس کی سفارش کو کروں. اس لیے کہ جس گناہ سے یہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کی لذت کو آج بھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے. یہ میں اس کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا. سو بندے کو چاہیے کہ جب وہ توبہ کرے تو اس گناہ سے جو گناہ سرزد ہوا اس کی لذت بھی محسوس نہ کرے. وہ تب جا کے اس کو جو ہے وہ توبہ النصوح نصیب ہو. اب گناہوں کا تعلق جو ہے وہ یا حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا. حقوق اللہ میں سب سے مین چیز کیا آتی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، نماز ہے، یہ حقوق اللہ سے تعلق ہے. اور ہم اہل سنت کی سب سے بڑی کمزوری نماز ہے. ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، ہم عرس بھی مناتے ہیں بزرگوں کے، ہماری محبتیں بھی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. سنیں قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے جو جان بوجھ کر ود انٹینشن نماز مس کرتا ہے، سنیں اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا
بھئی تم اس شدید عذاب میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کون سا عمل نہیں کرتے تھے؟ نماز کو ترک کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے وہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترغیب و ترہیب میں، کنز الایمان میں اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ود انٹینشن نماز چھوڑے، اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ بچہ بالغ ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، والدین سے پوچھا جائے گا روز قیامت، سب سے پہلے جو اس کے سربراہ ہے، جو اس قبیلے کا سردار ہے، اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری اولاد تھی، تو نے اس کو جو ہے وہ دین کی طرف کیوں نہیں جو ہے وہ راغب کیا، کیوں نہیں تو نے انہیں سمجھایا؟ سب سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس سے پہلے بلوغت سے پہلے بھی نماز پڑھاؤ اس سے۔ اور اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ اور اسی طرح ہمارے روزے کا بھی یہی حال ہو چکا ہے، روزے بھی ہم نہیں رکھتے، اور اگر روزہ نہیں رکھتے تو سنیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس روایت ہے مسند ابو یعلا میں کہ جو توحید، فرض نماز اور رمضان کے روزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے، حضور شاہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا منکر ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، نہ اس کی فرض عبادت قبول ہوگی۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت ہے، حج کر کے آ جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، حضور کیا ایسا فرماتے ہیں اس کی فرض عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اکثر سوال ہوتا ہے جی اکثر جو ہے حج کر کے آتے ہیں پھر نماز ہی نہیں پڑھتے، اگر نہیں پڑھتے تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کی تو وہ فرض عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اور نہ نفل عبادت قبول ہوگی اس کی۔ یہ میلاد منانا، یہ عرس منانا، یہ نفل عبادات میں آتا ہے، ہم کر کے مطمئن ہیں، ہم کیسی توبہ کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ کیونکہ توبہ کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر سال گزر چکا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، کوئی ہیلا اور حجت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ پاک بتانا فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں شدید گرم عذاب دیا جائے گا، اور ایسا شدید عذاب ہوگا کہ ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں، ہر چیز جو ہے وہ شدید عذاب سے داغی جائے گی، شدید عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر انہیں کہا جائے گا یہ وہ مال و دولت ہے جسے تم جمع کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، تم اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سونے چاندی کا مالک ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، روز قیامت اللہ تعالیٰ آگ کی چٹانیں نصب فرمائے گا، یعنی بگ سٹون ہوں گے، اور انہیں جو ہے جہنم میں پھر تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر وہ جو بگ سٹونز ہوں گے وہ ان کی پیشانیوں میں داغے جائیں گے، ان کی سائڈ پہ داغے جائیں گے، ان کی پیٹھ پہ، بیک پہ جو ہے وہ داغے جائیں گے۔ شدید ترین عذاب ہے یہ حقوق اللہ ہے۔ اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور سچی توبہ نہیں کرتا، اور سچی توبہ یہ ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد جو نماز مس ہوئی ہے وہ اس کی قضا بھی کرے گا، اور آئندہ زندگی میں جو وہ کبھی نماز جو ہے وہ اس کی قضا نہ ہو، تب جا کے سچی توبہ ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کی ایک رات کو پا لیا اور پھر آپ نمازیں بھی نہ پڑھیں، رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، عبادات کر لی، پھر تک ہار کے ختم، یہ تو پھر سچی توبہ تو نہ ہوئی۔
ہم نے تو توبہ کو بھی مذاق بنا دیا، اور ہم نے ہر معنی و مفہوم ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لے لیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی قرآن و سنت سے ان معنی و مفاہیم کو سمجھا ہے جو شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے؟ ایک طرف تو یہ ہمارا حقوق اللہ میں ہے نا، اور حقوق العباد میں بھی دیکھ لیں۔ امام نووی شارح سے مسلم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو یہ شرط ہے کہ وہ صاحب حق ادا کرے۔ یتیم تھا، اس کا مال کھایا تو وہ مال واپس کرے، توبہ اس سے رجوع کرے۔ کسی پر ظلم کیا تھا، زبان سے ظلم کیا تھا، آ کے اس سے معافی طلب کرے کہ میں نے ظلم کیا تھا، میں نے جو تجھے کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ وہ نہیں کرے گا، گناہگار رہے گا، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے حق تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن جن کا تعلق لوگوں سے ہے رب تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا وہ بندہ جب تک خود معاف کرے۔